السلام علیکم۔ آج منگل ہے، دسمبر کی 10 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان میں خفیہ ایجنسی ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو باضابطہ طور پر چارج شیٹ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان فوج کے ترجمان ادارے کے مطابق ان پر سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، اختیارات اور سرکاری وسائل کے غلط استعمال اور افراد کو ناجائز نقصان پہنچانے کے الزامات شامل ہیں۔ ISPR نے بتایا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف 4 ماہ قبل 12 اگست کو کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کی گئی تھی، جس میں ان پر چارجز عائد کر دیے گئے ہیں۔ کورٹ مارشل کے دوران ملک میں انتشار اور بدامنی سے متعلق واقعات میں بھی ISI کے سابق سربراہ سے علیحدہ تفتیش ہو رہی ہے، اور ISPR کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ان واقعات میں مذموم سیاسی عناصر سے ملی بھگت کی بھی تفتیش ہو رہی ہے۔ ISPR کے مطابق کورٹ مارشل کے دوران فیض حمید کو قانون کے مطابق تمام حقوق فراہم کیے جا رہے ہیں۔ آج دنیا بھر میں انسانی حقوق کا دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن ہر سال 10 دسمبر کو منایا جاتا ہے۔ 10 دسمبر 1948 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے پیرس میں انسانی حقوق کے عالمگیر اعلان نامے کی منظوری دی اور اسے دنیا بھر میں انسانی حقوق کی حفاظت کا ضامن قرار دیا۔ انسانی حقوق کے عالمی دن کے حوالے سے امریکی ایوان نمائندگان کے ریپبلکن اور ڈیموکریٹک ممبرز نے ایک بار پھر پاکستان میں حکومت کی جانب سے اپوزیشن کے مظاہرین پر کریک ڈاؤن کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے اراکین کانگریس کا کہنا تھا کہ وہ جمہوری اور معاشی اعتبار سے مضبوط پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں۔ ٹام سوزی ڈیموکریٹ رکن کانگریس ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو ہم ہمیشہ دیکھتے آئے ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں کو قید کیا جاتا ہے۔ اب نہ صرف عمران خان جیل میں ہیں، بلکہ عمران خان جب اقتدار میں تھے تو وہ اپنے سیاسی مخالفین کو قید کر رہے تھے۔ کسی بھی طرف سے ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ جان مولینار ریپبلکن رکن کانگریس ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان میں جمہوری معیار دیکھنا چاہتے ہیں اور عوام کو آزادی سے اپنے انتخابات کروانے اور اپنے لیڈروں کا انتخاب کرتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ریپبلکن رکن کانگریس جو ولسن نے کہا کہ پاکستان کو ایک عظیم ملک ہونا چاہیے۔ امریکہ کے اس سے مضبوط تعلقات ہیں اور ہم پاکستانی عوام کے لیے بہتری چاہتے ہیں۔ پاکستان نے کہا ہے کہ وہ شام کی وحدت، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا حامی ہے اور اس سے متعلق اس کے اصولی موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ شام میں پاکستان کے سابق سفیر وحید احمد نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد کے دمشق کے ساتھ تعلقات عوامی بنیادوں پر استوار ہیں اور اسی لیے سخت ترین حالات میں بھی دمشق میں موجود پاکستانی سفارتخانہ بند نہیں ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستانیوں کے محفوظ انخلا کی ہدایت کی ہے۔ منگل کو وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ لبنان کی حکومت نے شام میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کی واپسی میں تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے اور بہت جلد بیروت ایئرپورٹ سے پاکستانیوں کا انخلا شروع ہو جائے گا۔ شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی پیڈرسن نے منگل کے روز کہا ہے کہ صدر بشار الاسد کی معزولی کے بعد شام کو درپیش سب سے اہم امتحان سیاسی منتقلی کو منظم کرنا اور پھر اس پر عمل درآمد ہے۔ جنیوا میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے پیڈرسن نے کہا کہ شام کو دمشق میں ایسی قابل اعتماد عبوری انتظامات کی ضرورت ہے جو وسیع تر شامی معاشرے کی نمائندگی کریں۔ پیڈرسن نے کہا کہ ایسا عمل بین الاقوامی پابندیوں کے خاتمے
اور پناہ گزینوں کی واپسی کا راستہ ہموار کر سکتا ہے، جبکہ ناکامی کا مطلب شام میں نئے تنازع کا خطرہ ہوگا۔ اسی دوران شامی باغی کمانڈر احمد الشرع نے، جنہیں بڑے پیمانے پر ابو محمد الجولانی کے نام سے جانا جاتا ہے، منگل کو اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ معزول صدر بشار الاسد کی حکومت کے ان اعلیٰ عہدیداروں کے نام جاری کریں گے جو شام کے لوگوں کو اذیت دینے میں ملوث تھے۔ باغی رہنما خبردار کر چکے ہیں کہ بشار الاسد حکومت کے عہدیداروں کو جنگی جرائم کی سزا ملے گی۔ شام میں بشار الاسد حکومت کا تختہ الٹنے والے باغی گروپ نے حکومت سازی پر کام شروع کر دیا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق شامی باغی گروپ ہیئت تحریر الشام کے کمانڈر احمد شرع نے بشار الاسد کے دور حکومت میں وزیر اعظم رہنے والے محمد الجلالی سے ملاقات کی ہے اور انتقال اقتدار کے امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ قطر کے نشریاتی ادارے الجزیرہ نے رپورٹ دی ہے کہ محمد البشیر انتقال اقتدار کی ذمہ دار اتھارٹی کے سربراہ ہوں گے، جو شام کے شمال مغرب میں باغیوں کے گڑھ میں قائم سیلویشنز گورنمنٹ کے سربراہ بھی ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ شام کے اندر اثر و رسوخ رکھنے والے پڑوسی ممالک کے ساتھ رابطے میں ہے اور شام کے اندر ہیئت تحریر الشام سمیت مختلف گروپوں کے ساتھ رابطوں کی اہلیت رکھتا ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے معمول کی بریفنگ میں باور کروایا کہ فی الوقت ہیئت تحریر الشام کے بطور دہشت گرد تنظیم اسٹیٹس پر نظر ثانی نہیں کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ہیئت تحریر الشام سے سیاسی عمل کو آگے بڑھانے جیسی درست باتیں سنی ہیں، لیکن ہم فیصلہ اسی کے عملی اقدام دیکھ کر کریں گے۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے شام میں صدر بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد ایک سرحدی بفر زون پر قبضہ کرنے کے بعد فوجی مقامات پر گولہ باری کی ہے۔ اقوام متحدہ نے گولان کی پہاڑیوں میں غیر فوجی بفر زون میں اسرائیل کی جانب سے فوجیوں کی تعیناتی پر تشویش کا اظہار کیا ہے، جس کے بارے میں اسرائیل کا کہنا ہے کہ یہ اس کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ اقوام متحدہ کے ایلچی پیڈرسن نے منگل کو کہا کہ عالمی ادارہ شام کی سرزمین میں اسرائیلی نقل و حرکت اور بمباری کو مسلسل دیکھ رہا ہے، اسے رک جانا چاہیے۔ اسی اثنا میں اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو اپنے طویل عرصے سے چل رہے بدعنوانی کے مقدمے میں تل ابیب کی عدالت میں پیش ہوئے۔ 7 اکتوبر سن 2023 کے حماس کے حملے کے بعد غزہ میں شروع ہونے والی جنگ کی وجہ سے نیتن یاہو کے خلاف کرپشن کے مقدمات میں سماعت ملتوی ہو رہی تھی۔ عدالت کا کہنا ہے کہ رشوت ستانی، جعل سازی اور دھوکہ دہی کے مقدمات میں نیتن یاہو کو ہر ہفتے 3 مرتبہ اپنا بیان دینے کے لیے پیش ہونا ہوگا۔ نیتن یاہو نے عدالت کو بتایا کہ ان کے خلاف الزامات مضحکہ خیز ہیں اور وعدہ کیا کہ ان کا موقف مقدمے کو ختم کر دے گا۔ غزہ کے شہری دفاع کے ادارے نے منگل کو کہا کہ فلسطینی علاقے کے شمال میں اسرائیلی حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت 25 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ شہری دفاع کے ترجمان محمود باسل نے اے ایف پی کو بتایا کہ مرنے والوں میں 5 خواتین اور 5 بچے شامل ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ رات اسرائیلی حملوں نے الکہوت خاندان کی ایک کثیر منزلہ عمارت کو نشانہ بنایا، جس میں 25 اموات ہو گئیں۔ اسرائیلی فوج نے اس حملے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ اور آخر میں رائٹرز کی یہ خبر کہ بھارت میں حزب اختلاف کی جماعتوں نے منگل کو نائب صدر جگدیپ دھنکر کا مواخذہ کرنے کے لیے ایک تحریک پیش کی۔ ایک ترجمان نے ان پر پارلیمنٹ کے ایوان بالا کے چیئرمین کے طور پر اپنے کردار میں متعصبانہ ہونے کا الزام لگایا۔ ملک کی تاریخ میں اس طرح کا یہ پہلا اقدام ہے۔ بھارت کے پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو کے مطابق دھنکر انتہائی پیشہ ور اور غیر جانبدار ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو نے آپ کے لیے براہ راست پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔
آپ ہمارے بلیٹن کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں، ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر مدثرہ منظر کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔